ایدل فضائل اسدالله طاعت است، مدح علی و آل شنیدن عبادت است، بودن به ذکر حیدر کرار یک نفس، حقا که در مقابل 100 ساله طاعت است. بکش کام و زبانی که تو داری حرکات، بدال دائره دین احمدی صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأمه وأبيه وبنيه وأخيه وشيته ومواليه، واجلى عيوننا ببكاء الحسين في أضائه ومصيبته، فجعل هاتين المهيبتين وسيلة لنا في نيل قربته، فحمد من تم عليه نعمته وصرف عنه نقمته، ثم الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، ایام ازا ماہ محرم 1444 ہجری کے عشر اولا کی 8ویں مجلس امام بارگاہ مرکز آل محمد و آل محمد عراقی کے جاپان میں آپ کے اور ہمارے درمیان سورہ بقرہ کی 124 نمبر کی آیت کے سلسلے سے گفتگو جاری اور ساری ہے، اور آیت شریفہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: ہے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا، اور جب جناب ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ نے امامت کی بات کی تو جناب ابراہیم نے کہا کہ وقال من ذریتی، اے میرے معبود کہ میری ذریت میں بھی یہ عہدہ جائے گا، تو اللہ نے کہا ولا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اب ذریت ابراہیم میں جو ظالم ہوں گے ان تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ آج یہ 8ویں نشست ہے ہماری اور آپ کی، اور پہلی ہی تاریخ سے آپ کی خدمت بابرکت میں متعدد چیزیں گوش گزار کی گئیں اور متعدد معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ کل کی ہماری اور آپ کی گفتگو جو تھی وہ امام کے صفات اور شرائط کے اعتبار سے تھی کہ امام کی کیا شرطیں ہیں، امام کے اندر کیا صفات اور کیا خصوصیات پائی جاتی
ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ امام کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ امام عالم ہوتا ہے، امام کی تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ امام شجاع ہوتا ہے، اور خصوصیتوں میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ خصوصیات میں نے بیان کی تھی۔ آج کی ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصل موضوع تو ہمارا امام کے حوالے سے ہے کہ امام کسے کہا جاتا ہے، امام کون ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجیے۔ جس سے بہتر صلوات ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ اب بات جو ہے، آپ ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیے، اب بات جو ہے بات یہاں سے آج شروع ہوگی کہ آپ کی خدمت میں نے ایک دن امام کے معنی جو ہے پیش کیے تھے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امام پیشوا کو کہا جاتا ہے، رہبر کو کہا جاتا ہے، یا جو آگے ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، امام کہا جاتا ہے۔ اب سوال پہ ذرا متوجہ ہو جائیے، آیا امام، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے عزیزو، آیا امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہے یا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ بات جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لفظ امام جو ہم بولتے ہیں یہ، اور ایک لفظ خلیفہ جو بولا جاتا ہے، آیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت برادران کے نزدیک خلیفہ الگ جو ہے کیا معنی میں استعمال ہوتا ہے اور امام الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب میں یہاں سے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بالکل تیار ہو جائیں، جیسا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان امام اور خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ایک ہی انسان ہے، ایک انسان امام اور خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، تو بہت آسان بات ہے۔ ایک انسان جس طرح سے باپ اور بیٹا ہو سکتا ہے، توجہ کیجیے آپ، آج کچھ مائک جو ہے کیا ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے، شاید یہ ہمارا ساتھ دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ صلوات اور پڑھ دیجیے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اگر یہ مائک ڈسٹرب بھی کرے نا تو ہمیں اپنا وقت جو ہے نا اس مائک کے چکر میں نہیں آنا، کیونکہ وقت جو ہے وہ پھر وہی بات آگے کہ ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے، آپ پیش تیزی سے چل رہی ہے تو وہ والی بات آ جاتی ہے۔ تو اب سنیے یہاں سے کیا ہے سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ امام اور خلیفہ ماشاءاللہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ تو جیسا کہ ہم سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کیا مطلب ایک آدمی امام کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی آدمی جو ہے خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک انسان باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں جو ہے کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے یہاں ایک انسان کے باپ اور بیٹا ہونے میں نسبت جو ہے کیا ہے وہ فرق کرتی ہے، نسبتیں جو ایسے ہی بدلیں گی ویسے ہی جو ہے کیا ہے وہ عہدہ بھی جو ہے کیا ہے وہ بدل جائے گا۔ اب میں آپ کی خدمت عرض کروں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ خلیفہ کہا جاتا ہے جانشین کو، کسی کے بعد آنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفہ۔ پیشوا امام کسے کہا جاتا ہے؟ پیشوا کو۔ رہبر کو یعنی جو کیا ہوتا ہے آگے ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے امام، یعنی پیشوا، رہبر، یا اسے کیا کہا جائے گا؟ امام۔ یہ دونوں کے معنی آپ کو میں نے خدمت میں عرض کر دیے، یعنی کیا خلیفہ یعنی جانشین، کسی کے بعد جو ہے کیا آنے والا، کسی کی نیابت کرنے
ایک صلوات اور پڑھیے شاہ مردہ شیر افدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نعرہ حیدری جنگل پہاڑ کہتے ہیں نعرہ علی علی مشکل کو حال کرو میری مشکل کشا علی نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلی اب یہ جتنا بھی وقت گیا ہے یہ اس مائک کی وجہ سے گئے ہیں 5-6 منٹ جو گئے اس کو میرے وقت میں آپ کاؤنٹ نہیں کیجئے گا میری آپ سے گزارش ہے یہ مائک کے اس میں گئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ سبھی سے پڑھے اور ویسے بھی کل تو چھٹی کا دن ہے تو انشاءاللہ جو ہے آرام آرام سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے تو ابھی بات کیا چل رہی کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں کسی کے بعد آنے والے کو یا جانشین تو جیسے کہ تھوڑا سا اشارہ میں نے کل بھی کیا تھا خلیفہ کے معنی میں اور امام کسے کہتے ہیں پیشوا کو اب سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ ایک انسان امام کیسے ہو سکتا ہے اور ایک ہی انسان خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک انسان جب باپ بھی ہو سکتا ہے اور بیٹا بھی ہو سکتا ہے تو ایک انسان خلیفہ بھی ہو سکتا ہے اور امام بھی ہو سکتا ہے صرف نسبت کو فرق کرنا ہے نسبت بدلے گی تو یہ جو ہے کیا ہے نام بھی بدل جائے گا مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں میں باپ ہوں اپنی بیٹیوں کی نسبت سے یعنی میری بیٹیاں ہیں تو میں ان کا کیا ہوں باپ ہوں اور بیٹا ہوں اپنے باپ کی نسبت سے تو نسبت فرق کی نا اگر میری بیٹیوں کی طرف جو ہے میری نسبت دی جائے گی تو میں کیا ہو جاؤں گا باپ ہو جاؤں گا اور اگر میری نسبت میرے باپ کی طرف دی جائے گی تو میں کیا ہو جاؤں گا بیٹا ہو جاؤں گا بات سمجھ میں آ گئی نا ہوں میں ایک آدمی لیکن میں باپ بھی ہوں اور بیٹا بھی ہوں تو اسی طرح سے ایک انسان امام بھی ہو سکتا ہے اور خلیفہ بھی ہو سکتا ہے اگر نسبتیں ذہن میں آ جائیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ انسان کیسے خلیفہ ہو جائے گا کیسے امام ہو جائے گا بس نسبت طے کر لیجئے ہمارے جو امام ہیں اگر ان کی نسبت اللہ اور رسول کی طرف دیکھیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے خلیفہ ہو جائیں گے ذرا توجہ کیجئے آپ اگر اماموں کی ہمارے نسبت آپ اللہ کی طرف کر دیں اور رسول کی طرف کر دیں تو وہ کیا ہوں گے خلیفۃ الرسول ہوں گے یا خلیفۃ اللہ ہو جائیں گے اور اگر انہی اماموں کی نسبت عوام کی اور کائنات کی طرف کر دیں تو یہ کائنات کے امام ہو جائیں گے ان کے پیشوا ہو جائیں گے تو اب نسبتیں فرق کرتی ہیں عہدہ فرق نہیں کرتا اللہ کی نسبت سے اللہ کی نسبت سے ایک صلوات اور پڑھیں محمد ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتی چلیں اللہ کی نسبت سے ہم دیکھیں تو ہمارے اور رسول کی نسبت سے دیکھیں تو ہمارے امام کیا ہو گئے خلیفہ ہو گئے کائنات کی نسبت سے ہمارے امام کیا ہو گئے امام ہو گئے ہو گیا یہ مسئلہ واضح ہو گیا اب تھوڑا سا دقت طلب مسئلہ ہے تھوڑا آگے آئیے اب دوسرے اسٹیپ پہ آئیے اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آج تک رسول نے علی کے لیے کھل کے ہی نہیں کہا کچھ بھائی اتنا تھا تو کھل کے کہنا چاہیے تھا نا رسول نے کہا ہی نہیں کبھی کھل کے علی کے لیے کھل کے ہی نہیں کہا کوئی بات کھل کے ہی نہیں کی رسول نے علی کے لیے بات امامت کے حوالے سے ہے نا ہماری تو اس کو ذہن میں رکھے گا کہ علی کے لیے کھل کر رسول نے کہا ہی نہیں کبھی کچھ اب میں ایک سوال بڑی سنجیدگی سے کرتا ہوں امت مسلمہ چاہتی کیا ہے رسول سے کہ رسول جو ہے علی کے لیے کھل کے کوئی بات کہتے یا جملوں کو بدل کے یہ کہہ دوں کہ رسول کھل کے کوئی چیز علی کے حوالے کر کے چلے جائیں
سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، تو اب سوال یہ ہے کہ آخر لوگ چاہتے کیا ہیں؟ کہ مثلا چیز جو ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو رسول سے جو ہے علی تک آ جائے، یا رسول دے کر جو ہے کیا وہ چلے جائیں کھل کے، آخر چاہتے کیا ہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول ہیں کیا؟ نبی ہیں یا کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ ہے کیا آخر؟ یا تو جو ہے وہ نبی ہیں یا کیا ہے؟ رسول ہیں۔ کوئی بھی مسلمان رسول کو بادشاہ نہیں مانتا۔ کیا مانتا ہے کوئی مسلمان؟ ایک بھی مسلمان رسول کو بادشاہ نہیں مانتا۔ جب رسول بادشاہ نہیں ہے تو اپنے بعد رسول علی کو اپنا کراؤن پرنس نامنیٹ نہیں کر سکتے، اپنا ولی عہد نہیں بنا سکتے۔ کوئی مسلمان مانتا رسول کو بادشاہ؟ نہیں مانتا نا۔ تو جب بادشاہ نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ رسول ہے اور نبی ہے، بلکہ کیا ہے؟ رسول بادشاہ نہیں ہے بلکہ رسول نے بادشاہت کو ٹھکرا کر ابدیت کو اختیار کیا ہے۔ آپ تشہود میں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں عبدہ و رسولہ، یعنی وہ اس کے عبد ہیں یا کیا ہے؟ رسول ہے۔ تو رسول نے تو بادشاہت ٹھکرا کے کس کو لیا ہے؟ ابدیت کو لیا ہے۔ تو رسول بادشاہ نہیں جو اپنے بعد ولی عہد کس کو بنا دے؟ مولا کائنات کو بنا دے۔ تو یہ چیپٹر تو بند ہو گیا۔ اب دوسرا چیپٹر یہ ہے کہ یا تو رسول ہے یا کیا ہے؟ نبی ہے۔ نبوت کہاں ختم ہو رہی؟ نبی پر۔ رسالت کہاں ختم ہو رہی؟ نبی پر۔ نبوت کا خاتمہ بھی وہاں ہے، رسالت کا خاتمہ بھی وہاں ہے۔ یعنی اب اللہ کا رسول نہ اپنے بعد کسی کو نبی بنا سکتا ہے، نہ اپنے بعد کسی کو رسول بنا سکتا ہے۔ تو یہ بھی چیپٹر کیا ہو گیا؟ کلوز ہو گیا۔ تو اب علی کو ملا کیا رسول سے؟ اب علی کو ملا کیا رسول سے؟ اب کیا چیز تھی جو رسول سے علی تک پہنچی؟ ایسی کیا چیز تھی؟ اگر ہم اور آپ کہنے لگے کہ علی کو یہ ملا رسول سے، علی کو یہ ملا رسول سے، علی کو یہ ملا رسول سے، تو ہماری بات شاید آدھے لوگ مانے، آدھے نہیں مانے۔ ہے ہو سکتا نہیں؟ آدھے کہتے ہیں ہم تو نہیں مان رہے آپ کی بات، آدھے مسلمان ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ ہو سکتا 80% مسلمان یہ کہیں گے بھائی ہم تو آپ کی بات نہیں مان رہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کسی ایسی چیز سے دلیل دینی چاہیے جس کی بات پوری امت مسلمہ تسلیم کرتی ہو، جس کی بات کو پورے مسلمان آمنا و صدقنا کہہ کر تسلیم کرتے ہوں۔ ایسی چیز سے جو ہے کیا ہمیں دلیل دینی چاہیے۔ تو ایسی ہے کیا چیز ہمارے پاس؟ قرآن مجید۔ اب قرآن مجید سے ہم جو ہے کیا دلیل لیتے ہیں کہ رسول سے علی کو ملا کیا، رسول سے علی تک منتقل کیا چیز ہوئی۔ اب جو ہم بارگاہ قرآن میں پہنچے، ہم نے کہا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا، اب ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ رسول سے علی کو ملا کیا؟ تو آواز آئی قرآن کی کہ میرے پاس ہر چیز کا حل ہے، میرے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ ذرا آؤ اور دیکھو قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمیں سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی آیت مل گئی۔ ارشاد کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بھائی جہاں سے بات شروع کیا وہاں میرے ساتھ رہیے گا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی آیت میں کیا ارشاد ہوا کہ صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ لوگ ولی جو ایمان لے کر آئے۔ وہ کون لوگ ولی؟ جو ایمان لے کر آئے۔ پر جب تک یہ ٹکڑا تھا تو ہمارا بھی کالر کھڑا تھا، آپ کا کالر بھی کھڑا تھا کہ ہم بھی ایمان لائے، آپ بھی ایمان لائے۔ بہت سے خوش ہو رہے تھے بھائی، والذین آمنوا میں تو بہت سے داخل ہو گئے، آپ بھی داخل ہیں، میں بھی داخل ہوں۔ تھوڑا سا آیت اور آگے بڑھی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ ایمان لانے والے کون ہیں؟
جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں تب تک ہماری بھی باتیں کھل رہی تھی، ہم بھی جو اکڑے جا رہے تھے کہ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس آیت کا مصداق ہم بھی ہو جائیں۔ تھوڑی سی آیت اور بڑی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ابھی گیہوں آئے تھے تو ان پر زکوٰۃ نکالی تھی، 847 گرام ہو گئے تھے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، تو ہم نے کیا کر دیا، زکوٰۃ نکال دی۔ اتنے نصاب تک ہمارے جانور پہنچ گئے تو ہم نے زکوٰۃ نکال دی۔ اب انسان یہاں تک تو ایک مسلمان خوش رہا، اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہاں تک ہر مسلمان یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اس آیت کا مصداق ہو جائیں گے، ہم اس آیت میں داخل ہو جائیں گے، ہم اس آیت کے اندر جو ہے کیا آ جائیں گے، یہ آیت ہم تک صادق آ جائے گی۔ لیکن پروردگار عالم نے جیسے جیسے آیت آگے بڑھی ویسے ویسے دائرہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ جب کہا الذین آمنوا تو سب خوش تھے، جب کہا یقیمون الصلاۃ تو تب بھی خوش تھے، جب کہا یؤتون الزکاۃ تب بھی خوش تھے، لیکن پروردگار عالم نے اگلا جملہ کہہ دیا وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ بھائی نہیں توجہ کیجئے ذرا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، یعنی اللہ نے کیا کہا، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب وہ زکوٰۃ ہماری اور تمہاری طرح ادا نہیں کرتے، بلکہ ان کی زکوٰۃ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یا ایمان یا زبان علی الولی اللہ نعرہ تو یہ کیا ہے، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ لوگ ولی جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والے وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کون ہیں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یہ جملہ حالیہ ہے عربی گرامر کے حساب سے کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جملہ حالیہ عربی میں، یعنی اس حالت میں ہوتے ہیں وہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک ہو گئی بات، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ سوال کہاں سے تھا ہمارا کہ ملا کیا؟ رسول سے علی کو ملا کیا؟ تو اگر اس آیت پر دقت کی جائے اور اس کے ترجمے کو دیکھا جائے اور اس کی تفسیر کو پڑھا جائے تو یہ سوال جو ہے کیا دم توڑ دے گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی، انما ولیکم اللہ، کون ولی؟ صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ لوگ ولی جو ایمان لائے، اور ایمان لانے والے وہ ہیں جو کیا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہے ولی۔ تو اب سمجھ میں آیا یہ عہدہ ولایت ہے جو اللہ سے رسول تک پہنچا۔ عزیزو ذرا توجہ کیجئے، یہ محنت آ گئی، آخر میں نتیجہ آ گیا، یعنی یہ عہدہ ولایت تھا جو اللہ سے رسول تک پہنچا، رسول سے علی تک پہنچا۔ ارے جبھی تو غدیر خم کے میدان میں رسول نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ ہے ولایت۔ محمد والے محمد صلی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو یہ عہدہ ولایت ہی تو منتقل ہو رہا تھا جو اللہ سے رسول تک آیا، رسول سے کہاں تک آیا؟ علی تک آیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ولایت تھی جو نبی سے کہاں تک پہنچی؟ مولا علی تک پہنچی۔ تو وہ جو سوال ہے کہ ملا کیا، وہ ولایت ملی، علی کو کیا ملی؟ ولایت ملی۔ اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ تو دی، آئے ولایت سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی آیت، لیکن اس کی ایک خصوصیت ہے اس آیت کی۔ اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے شروع میں لفظ انما داخل ہے۔ کیا داخل ہے؟ لفظ انما۔ ذرا سا 2 منٹ میں انما کی تشریح سن لیجئے، شاید آپ جو ہے محسوس بھی ہو جائے اور آپ کے مزاج کے حوالے سے ایک جملہ میں کہہ دوں۔ اس آیت کے شروع میں کیا ہے؟ انما کی لفظ انما ہے،
لفظ انما اگر ہم عربی میں دیکھیں گے تو یہ ہوتا ہے عادات حصر میں. کس میں ہے؟ عادات حصر. حصر یعنی محاصرہ کر لینا. اب اس کو میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں. انما اگر کہیں پر آ جاتا ہے تو یہ تالے کا کام کرتا ہے, لاک کا کام کرتا ہے. لاک کا کام کیسے کرتا ہے؟ انما اگر کسی آیت پہ آ گیا تو جو اس کے اندر ہے انہیں باہر نہیں جانے دے گا. ارے میرے ساتھ آ جائیے عزیزو ساتھ آ جائیے. جو اس کے اندر آ جائے اسے باہر نہیں جانے دیتا. جو باہر ہوتا ہے اسے اندر آنے نہیں دیتا. یہ کس کا کمال ہو گیا؟ لفظ انما کا کمال کیا ہے؟ یہ ہے عادات حصر میں. اور حصر کا کام کیا ہوتا ہے؟ تالے کا. مثال کے طور پر اس امام بارگاہ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں. باہر دروازے پہ تالا لگا دیا جائے, یہ لاک کا کام کرتا ہے لفظ انما. اگر تالا لگا دیا جائے دروازے پر تو جو اندر ہے وہ اندر رہ جائیں گے, جو باہر ہے وہ باہر رہ جائیں گے. کس کا کام ہے؟ لفظ انما کا. اس لفظ انما کئی آیتوں پہ آیا ہے. جیسا کہ ایک آیت ہے انما الہکم الہ واحد, صرف اور صرف تمہارا اللہ کون ہے؟ ایک ہے, اس سے زیادہ تمہارا اللہ نہیں ہو سکتا. انما یتقبل اعمال المتقین, اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے, متقین کے علاوہ کسی کے اعمال قبول نہیں. ایک آیت ہے سورہ مریم میں انما انا رسول ربک, انما انا رسول ربک, یعنی جناب جبرائیل نے کس سے کہا؟ جناب مریم سے کہا کہ صرف اور صرف میں ہی آپ کے لیے پیغام لے کر آؤں گا. یعنی جو میں میسنجر بنوں گا صرف میں بنوں گا. کیا؟ انما انا رسول ربک, میں تمہارے رب کی طرف سے کیا ہوں؟ پیغمبر ہوں. فرشتے بہت آئیں گے, ذرا توجہ کیجئے گا. فرشتے تو بہت آئیں گے. کوئی جھولا جھلانے آئے گا, کوئی جھاڑو دینے آئے گا, کوئی شفا لینے آئے گا, لیکن مریم اتنا یاد رکھنا پیغام لے کے صرف میں آؤں گا. تو یہ کس نے محدود کر دیا, کس نے محصور کر دیا؟ لفظ انما نے محصور کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ لفظ انما کا کام سمجھ گئے نا. انما کا کام یہ ہوتا ہے, پھر دوہرا دوں تاکہ جو ہے کیا ہے آپ میرے ساتھ آ جائیں. انما کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو باہر جانے نہ دے, باہر والے کو اندر آنے نہ دے. تو ایک آیت اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, ایک جگہ اور انما آیا انما یرید اللہ, صرف اور صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے. کب آئی ہے یہ آیت؟ یہ آیت اس ٹائم آئی ہے جب اللہ کا حبیب چادر اوڑھ کر اہل بیت کو لے کر لیٹ گیا. تو آیت کیا تھی؟ انما یرید اللہ. یعنی اس آیت پہ جو ہے انما کا پہرا تھا. انما کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ کہ اپنے کو باہر جانے نہ دے, باہر والے کو اندر آنے نہ دے. ارے جب اللہ کے رسول چادر اوڑھ کے لیٹ گیا اور ایک نیک بی بی نے چادر کا کونا پکڑ کر, آئے ہائے میرے ساتھ آ جائیے عزیزو, چادر کا کونا پکڑ کر چادر کے اندر آنا چاہا تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ اے ام سلمہ تم خیر پر تو ہو. آئے ہائے عزیزو توجہ کیجئے, کیا کہا کہ ام سلمہ تم خیر پر تو ہو, لیکن چادر کے اندر نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ انما کا پہرا لگا تھا, انما کا لاک لگا ہوا تھا کہ جو اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتے, جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتے. ارے رسول نے اسی ٹائم بتا دیا اے ام سلمہ تم خیر پر تو ہو, لیکن یہ بات یاد رکھو جو مجمع چادر کے نیچے ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کرنا ہی خیر ہے. انما کا کام سمجھ میں آ گیا کہ انما جتنے بھی لوگ اس صفت سے متصف ہو جائیں تو اس صفت سے نکلنے نہیں دیتا یہ لفظ انما.
ارشاد کیا ہوا انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس حالت میں کہ کیا ہے وہ رکوع میں۔ اب یہاں سے دو باتیں ہو گئی، دو ہو گئی، تین، چوتھی بات سن، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون، الذین جمع کا صیغہ، یؤمنون جمع کا صیغہ، یقیمون جمع کا صیغہ، یؤتون جمع کا صیغہ، ہم جمع کی ضمیر، راکعون جمع کا صیغہ۔ عربی کے اندر اتنی وسعت ہے کہ وہاں ایک کے لیے بھی الگ لفظ ہے، دو کے لیے بھی الگ لفظ ہے، تین یا تین سے زیادہ کے لیے بھی الگ لفظ ہے۔ اپنی اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ جو ان کے لیے الگ، ایک تو ایک کے لیے ایک لفظ ہے، ایک کے زیادہ کے لیے جو ہے دو یا دو سے زیادہ ایسے بولا جاتا ہے۔ لیکن عربی گرامر میں، عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ وہاں ایک کے لیے اگر واحد ہے تو دو کے لیے اثنین ہے، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جمع۔ اس آیت میں یہ جو جتنی بھی ضمیریں اور صیغے ہیں عربی کے، یہ کیا ہیں؟ جمع کے ہیں۔ کیا ہیں؟ جمع۔ اب لوگوں نے ان جمع کے صیغوں سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ کیا چاہا؟ فائدہ اٹھانا کیا چاہا؟ فائدہ یہ اٹھانا چاہا بھئی آپ جو اس آیہ ولایت کو خالی یہ کہتے ہو کہ علی کے لیے آئی ہے یہ آیہ ولایت، علی کے لیے آئی ہے، اس میں تو جمع کے صیغے آئے ہیں، اور جمع کے صیغے جو عربی میں تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرتے، تو اس کا مطلب اور بھی لوگ اس میں، بات سمجھ گئے؟ سوال سمجھ گئے؟ بات تو پہنچ گئی نا میری؟ یعنی جمع کے صیغے ہیں، اور جمع کا صیغہ جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں وسعت ہوتی ہے۔ وسعت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہاں تین یا تین سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ آمنا وصدقنا، ہم نے آپ کی بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور ایمان بھی لا رہے ہیں اس بات پہ کہ صحیح ہے کہ جمع کے صیغے، لیکن اپنی بات سے ہٹیے گا نہیں، اپنی بات سے ہٹیے گا نہیں۔ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ جمع کے صیغے میں تین یا تین سے زیادہ پہ بولا جاتا ہے، تو ہر جگہ پھر یہ بات کہنی پڑے گی کہ جہاں جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں وہاں جو ہے کیا ہے؟ تین یا تین سے زیادہ پر وہ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید ارشاد کیا ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الذِّكْرَ وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ، اس طرح کی جو آیت ہے، یا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جتنے بھی صیغے ہیں کائے کے ہیں؟ جمع کے ہیں۔ جمع کے ہیں نا؟ لفظ آیا نحنو، نحنو جو ہے جمع کی ضمیر ہے۔ دیکھیں عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے نحنو اور ایک ہوتا ہے انا۔ انا کا مطلب انگلش میں آئی، اور نحنو کا مطلب وی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ نحنو، ہم جو ہیں اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ کیا کہا؟ جمع کا ضمیر استعمال کی نا۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ میں اس کو نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، لیکن کیا کہا قرآن مجید نے؟ ہم نے اس کو نازل کیا۔ بھائی بات جہاں سے شروع کی تھی نا، بات ہے نا ذہن میں، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر جمع میں آیا ولایت میں جو ہے کیا ہے؟ وسعت ہے۔ الذین میں، یؤمنون میں، یقیمون میں، اگر ہم راکعون میں وسعت ہے کہ وہ تین یا تین سے زیادہ پر بولی جائے، تو پھر اس نحنو کو کیا کہو گے؟ وہ اس نحنو کو کیا کہو گے؟ اس نحنو کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ تین یا تین سے زیادہ پر بولی جائے؟ ارے توحید کی بیڑیاں ہمارے قدموں میں پڑی ہے، ہم ایک سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب جب ایک سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے جیسے یہاں نحنو میں ہم ایک سے زیادہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اسی طرح آیا ولایت میں ہم علی سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عزیزو یہ ہے اللہ اکبر،
تو جب یہاں آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن آدمی جو ہے نا بات مانتا ہی نہیں، بڑی مشکل سے بات منوائی جاتی ہے. پھر ایک نیا شوشہ نکل گیا آگے، کیا بھائی یہ یہاں نہنوں کا جو ذکر ہوا نا اور جمع کے صیغے جو آئے ہیں نا، یہ قرآن وہاں اللہ نے استعمال کیا جہاں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے. کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہاں قرآن نازل کیا اور اس کی حفاظت کرے گا. تو یہ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن کی حفاظت ایک وزنی عمل ہے، قرآن کی ایک عظمت ہے، اس وجہ سے جو ہے کیا ہے جمع کے صیغے استعمال کیے. بھائی کیا کہا کہ قرآن کی حفاظت ایک وزنی کام ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے نحنو یعنی جمع کے صیغے استعمال کیا. اللہ وہاں جمع کے صیغے استعمال کر رہا ہے جہاں وزنی امر کو بیان کرتا ہے. پھر ہم یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن کے وزن کو مد نظر رکھتے ہوئے نحنو کے جو ہے کیا صیغے کو استعمال کیا. اگر اس پہ بھی قائم ہو تو پھر سنو، اگر اس بات پہ بھی قائم ہو کہ جہاں وزنی چیز ہوتی ہے وہاں اللہ کیا کرتا ہے، وہاں جمع کے صیغے استعمال کرتا ہے. انما ولیکم اللہ میں بھی اللہ نے جمع کے صیغے استعمال کیے، یعنی اللہ نے ولایت کے وزن کو بتایا. ابھی جملہ میں نے کہا نہیں، اور جملہ سنے گا. کیا کہا؟ اللہ نے ولایت کے وزن کو بتایا، کہ اللہ نے ولایت کے امر کو بتا دیا کہ کتنا وزنی تھا. تو پلٹ کے یہ پوچھ لیا بھائی کتنی وزنی تھی ولایت جو اللہ نے جمع کے صیغے استعمال کر دیے، یعنی ایسا کتنا وزن تھا علی کی ولایت میں جو جمع کے صیغے استعمال کر دیے. تو دستے ادب جوڑ کے ہم نے کہا کہ ہمیں علی کی ولایت کا وزن تو نہیں معلوم. ذرا سا ساتھ آ جائیے ذرا سا. کیا ہم نے کہا دستے ادب جوڑ کے کہ ہمیں علی کی ولایت کا وزن تو نہیں معلوم، صرف ہمیں علی کی ایک ضربت کا وزن تو معلوم ہے. علی کی ایک ضربت کا وزن تو معلوم ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. تو عزیزو جس کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو تو اس کی ولایت کتنی وزنی ہوگی. ایک سلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد. کیا ملا؟ رسول سے علی کو ملا کیا؟ ولایت ہے. اچھا یہ آئے ولایت کہاں نازل ہوئی؟ آئے ولایت یہ جو ہے یہ ولایت انما ولیکم اللہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ تو واقعہ یاد ہے نا انگوٹھی والا، کہ انگوٹھی دی تو یہ آیت آئی. لیکن لوگوں نے جو ہے نا ہر جگہ تنقیص کرنے کی کوشش کی، یعنی مولا کی فضیلتوں کو، امام برحق کی فضیلتوں کو کم کرنے کی کوشش لوگوں نے کی. یہاں بھی جو ہے جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کی بڑی تفسیر ہے، وہ یعنی بہت سے نکات اس میں نکل کے آئیں گے، لیکن مجھے سب کی طرف نہیں جانا، صرف ایک نکتہ پیش کرنا. بہت زیادہ جو ہے تنقیص کرتے ہیں لوگ فضیلتوں میں، نقص. اب یہاں کیا کہنے لگے؟ بھائی علی تو جو ہے جو بھی کام کر رہے تھے وہ جو ہے کیا آیتوں کے لیے کر رہے. علی نے جو بھی کام کیا کس کے لیے کیا؟ آیتوں کے لیے. کیا آیتوں کے لیے کیا؟ ہم بھی تھوڑا سا گھبرا گئے، ہو تو نہیں رہا کہیں ایسا. لیکن ایک مرتبہ آواز آئی میرے مولا کی اور کہا کہ میرے چاہنے والوں اگر کوئی یہ سوال رکھتا ہے کہ علی نے آیتوں کے لیے کام کیا ہے تو میرا جواب یہ ہے ان کو کہہ دینا کہ علی نے کوئی کام آیت کے لیے نہیں کیا. توجہ سنے گا، جا کے سنے گا یہ جملہ. علی نے آواز دی کہ دیکھو کام میں نے پہلے کیا، آیت بعد میں آئی. علی کام پہلے کرتے تھے، آیت بعد میں آتی تھی. علی بستر پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں آئی. علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی. علی کے گھر سے روٹیاں پہلے گئی، آیت بعد میں آئی. علی نے جہاد پہلے کیا. آیتیں جو ہے کیا ہے بعد میں آئی. علی کی آواز آئی کہ میں تو کام
اور محمد والے محمد صلوات. علی نے کوئی کام آیتوں کے لیے کیا ہی نہیں. علی نے کوئی کام پہلے کام کیا ہے. پوری تاریخ ہے سب کے سامنے. پہلے کام ہوا ہے, اس کے بعد آیتیں آئی ہیں. چادر تطہیر کے نیچے بھی علی ہے تو کیا ہوا, آیت آ گئی. تو آیت کے لیے کبھی کام نہیں کیا. بلکہ میں جملے کو سمیٹ کے کہہ دوں کہ علی نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا ہی نہیں کی. علی نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا, آپ پوری تاریخ مولا کائنات کی اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ علی نے کسی فضیلت کی تمنا کی ہو. بلکہ فضیلتوں کو مولا کائنات کی تمنا تھی. اس لیے کہ مولا کائنات, کائنات کے اس فرد بشر کا نام ہے, اس بے نیاز فرد بشر کا نام ہے جس نے نہ کبھی دنیا مانگی نہ کبھی آخرت مانگی. علی کا یہ مولا علی کا کمال ہے کہ نہ کبھی آپ نے دنیا مانگی نہ کبھی آخرت مانگی. دنیا اس لیے نہ مانگی کہ دنیا علی کی جلالتوں کے سامنے پست اور حقیر تھی, اور علی نے آخرت اس لیے نہ مانگی کہ دست خرید سے باہر نہ تھی. ارے جو اپنا نفس بیچ کر مرضی پروردگار کا سودا کر لے. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. نفس بیچ کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور محمد والے محمد بلندر صلوات. نہیں مانگا کچھ بھی, کوئی فضیلت کی تمنا نہیں. اگر آپ مجھے 3 منٹ دیں تو میں اس سے 3 منٹ میں یہ بات سمیٹ دیں, 2-3 منٹ میں اگر اجازت ہو. لیکن آپ کی اجازت کا پتہ مجھے سلوات سے چلے گا. کل تو تھوڑی چھٹی ہے نا, کل تو سنڈے ہے نا. ہاں تو کوئی بات نہیں, تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے گی. ایک سلوات اور پڑھ دیجیے عظمت اللہ. دیکھیں یہاں سے سن لیجیے بس, یہ فضیلت مولا کی جو ولی اللہ کی بات چل رہی ہے, امام برحق کی بات چل رہی ہے تو سن لیجیے. پھر یہاں سے میں آج کی مناسبت پہ جو ہے کہ آ جاؤں. علی نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہیں, بلکہ فضیلتوں نے علی کی تمنا کی. علی نے نہیں کی. علی نہ علی کو جنت کی تمنا, نہ علی کو جو ہے کہ ولایت کی تمنا, نہ علی کو علم کی تمنا. علی کی تمنا نہیں ہے, علی کی تمنا نہیں ہے, بلکہ فضیلتوں کی تمنا کیا ہے کہ ہمیں علی مل جائے. فضیلتوں کی تمنا کیا ہے کہ ہمیں علی مل جائے. دیکھو اب یہاں سے مسئلہ کیسے حل ہوگا. اگر علی کو ولایت کی تمنا ہوتی نا تو علی اپنی انگوٹھی لے کر ساحل کے دروازے پہ چلے جاتے. اگر علی کو تمنا ہوتی تو انگوٹھی لیتے, ساحل کے دروازے پہ جاتے اور انگوٹھی دے دیتے. نہیں عزیزوں, ولایت کو تمنا ہے علی کی. ساحل آیا ہے, ساحل آیا ہے اور انگوٹھی لے کر گیا ہے. علی کو جنت کی اگر تمنا ہوتی نا تو ایک دن روٹی لے کر اسیر کے دروازے پہ جاتے, ایک دن مسکین کے دروازے پہ جاتے, ایک دن یتیم کے دروازے پہ جاتے. اگر علی تمنا کرتے جنت کی تو علی کو یہ کرنا پڑتا, لیکن جنت کو علی کی تمنا تھی. اس کو تھی جنت کو علی کی تمنا تھی. ایک دن اسیر آیا, ایک دن یتیم آیا, ایک دن مسکین آیا اور روٹیاں لے کر چلا گیا. آپ جملے کو ترقی دے رہا ہوں, علی کو علم کی تمنا نہیں تھی. یار مولائیوں میں پڑھ رہا ہوں یہ جملے میں, اور ارباب جو ہے ملا کا مجمع ہے وہاں یہ جملے پڑھ رہا ہوں. علی کو آخری جملے یہ فضائل کے, آخری جملے فضائل کے. علی کو علم کی تمنا نہیں تھی. اگر علی کو علم کی تمنا ہوتی تو علی رسول کی خدمت میں جاتے اور کہتے یا رسول اللہ علم مجھے دے دیجئے. علی کو علم کی تمنا نہیں تھی, بلکہ علم کو علی کی تمنا تھی. جبھی تو نعت علی پڑھ کے بلوائے گئے. نہیں علی کو تمنا نہیں تھی. اچھا یہاں تک میں آپ کو لے آیا, آپ کو میں نے تیار کر لیا. اب جملہ سنیے, نہ علی کو جنت کی تمنا, نہ ولایت کی تمنا, نہ علم کی تمنا. علی کو تمنا ہی نہیں ہے. تو اب جو چیزیں علی کو کی تمنا کر رہی تھی وہ سب آئی علی تک. اب ایک
ہوتا ہے؟ علی کو کعبے کی تمنا یا کعبے کو علی کی تمنا؟ وہ پھنس گئے آگے ہم بھی اور آپ بھی، پھنس گئے نہیں پھنس گئے شاہ جی، ہم تو پھنس گئے آگے۔ ابھی تک جو باتیں چل رہی تھی وہ تو سب آ گئے علی کے دروازے پر۔ اب مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ علی کو کعبے کی تمنا یا کعبے کو علی کی تمنا؟ بھائی کعبہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اس کے پاس تو جانا پڑے گا، وہ تو چل کے علی کے پاس آئے گا نہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب علی کو کعبے کی آرزو یا کعبے کو علی کی آرزو؟ تو عزیزوں سنیے، اگر علی کو کعبے کی تمنا تو فاطمہ بنت اسد دروازے سے داخل ہو جائے۔ ہائے ہائے کیا جملہ میں نے پیش کر دیا۔ اگر علی کو کعبے کی تمنا، اگر علی کو کعبے کی آرزو تو فاطمہ بنت اسد دروازے سے داخل ہو جائے، لیکن کعبے کو علی کی تمنا جبھی تو دیوار نے در دے دیا۔ یہ ہے علی کی فضل۔ محمد والے محمد سلوات۔ علی نے کبھی فضیلتوں کی تمنا، علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اگر علی کو تمنا ہوتی تو فاطمہ بنت اسد دروازے سے داخل ہو جاتی، لیکن علی کو تمنا نہیں تھی، کعبے کو تمنا تھی۔ دیوار میں در بن گیا، کعبے نے تمنا کی نا علی کی۔ علی نے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا علی نے، کچھ تمنا نہیں کی علی نے، صرف مانگا تو کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ ایک بیٹا مانگا۔ اگر علی بیٹا نہ مانگتے تو نصیریوں کو اپنے دعوے پہ دلیل مل جاتا۔ جملہ سنیے گا یہ بھی، اگر علی بیٹا نہ مانگتے تو نصیریوں کو اپنے دعوے پر کیا ہوتی؟ دلیل مل جاتی۔ کیوں؟ بے